اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے. میں سویا ہوا تھا اس رخ انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا. جمعے کا دن کیوں ہے بڑا ضروری کام ہے. اٹھی مجھے خیال ہے جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوں. میں کپڑے بدل رہا ہوں کہ نہیں کپڑے نہیں بدلنے ہیں نہیں چاہ. تو ہم سینٹرو ماڈل اسکول سے اکٹھے آ رہے تھے اس لیے بہت محبت تعلق تھا. تو میں چل پڑا. جب تھوڑی دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے. تو پھر مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں کوئی اور چکر ہوگا. یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو سکتا ہے اس کی ہو. جمعہ پڑھ کے آگے نہیں لگوں وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد پھر آگے میں کہا ہاں دس کہ اپن تبلیغی جماعت نال چلنا ہے. میں کہا تم جا مینو معافی دے میں نہیں جانتا. ہمارے پنجابی کی مثال کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا. وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن کے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. نہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہ اپنا ذوق شوق ایسا. جب ہمارے ہاسٹل میں فنکشن ہوتے تھے نا میوزیکل تو کئی لڑکوں کو گانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ گاتے تھے میں بھی گاتا تھا. تو صرف میں اکیلا تھا جس کی ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی طارق جمیل اگین. تو میں 2 دفعہ گاتا تھا اور باقی بس ایک دفعہ. وہیں سے میں نے 4 مہینے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندار ہے. ڈسٹرکٹ خانے والا بن گیا پہلے ملتان دریا راوی تھی کنارے. 4 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا میں مولوی بنوں گا تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزاری کیا بیتی اور کتنا کچھ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو طاقت پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. جو مجھے گالیاں سننے پڑی اور لان تان. یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں. وہ بچوں سے شیئر کرنے لگی. باپ نے بولنا چھوڑ دیا, ماں نے بولنا چھوڑ دیا, چاچے تائے. ہمارے ڈیرے میں ہمارے جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی. ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے, میرے تائے بعد میں فوت ہوئے. تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے بابے اکٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولوں کہ یہ ذلیل سے ذلیل تر ہو اور تنگ آ کے یہ چھوڑ دے. یہ 6-7 مہینے کی کڑوی گولیاں تھی جو میں نکلتا رہا. اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا. تم مولوی بنتا پہ تینوں کہاں مڑ پوچھنا ہے تین تک کسی جتی سے نہیں لکھا تیرا تو رشتہ ہی کس سفر سے نہیں ہوگا. تو پھر اچھا ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے لوکل دیہات مہاجر نہیں لوکل کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد تو ایسے چنگیر اٹھاتا تھا اتنی بڑی ہوتی تھی اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگا. ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار جو اکٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا. پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا. تنخواہ ہوتی نہیں تھی. تو پھر مجھے میرے چاچا بابے کہتے ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا محمد بخش. تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹا بنو ہے. موٹا ان کی قوم تو محمد بخش موٹا بنو ہے کہ گلیاں پھر سے تو روٹی پہن پہنتے کھاسیں تینوں کہیں جتی ہی نہیں دیکھنا تو تر کی چڑھے. یہ جملے مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے آپ بلاتے شیخ صاحب کو پوچھو کدھر بیٹھے تو میں سدے تو میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا تو ہم ایک قدیم زمیندار خاندان ہیں. اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا. تو
میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہے، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے، میں چھج پیسے آدھا تیرے ہوتے ویٹیا چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے، تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے ہوتے چھج پیسے آدھا ویٹیا ہے، ہوں تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کی ہے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں، تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسی آدھے سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بننا پیا تو مدرسے پڑھتا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا، لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے یہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے، پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا، اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بچے میں زمیندارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے، تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی، تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئے اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا، کہنے لگے جاؤ میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے، تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ، کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی۔ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھی شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اوتے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اوتے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا، تو مولوی بن کے کرنا کی۔
تینوں پوچھنا کیا ہے؟ وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسے، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کی تو کھاسے، تینوں کہتے جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسے پیا۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں۔ اور کون ہو رہا؟ کوئی پروفیسر ہوتا، کوئی تاجر ہوتا، کوئی بڑا کاروباری ہوتا، مجھے یہ عزت ملی ہے تو اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے کہ میں نے اب جو ہو جائے، چونکہ 70s میں ڈاکٹر ایک اچھا ایمش تھا، وہ ڈاکٹر ہوتا تھا، تاجر نہیں ہوتا تھا۔ میں درد سے کہتا ہوں میرے دیش کے 99 ڈاکٹر تاجر ہیں، تو یہ ایک ڈاکٹر ہے، باقی تو مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وکیل کے پاس مظلوم آتا ہے، وہ کہتا ہے داغ آ گیا۔ میرا دیش زوال کی پستی میں ہے، کس کس کا دکھڑا رو، تنہا مداد داغ شد، تم باغ میں جا کجا دہاں، کہاں کہاں ہم بے رکھوں، کہاں کہاں مرہم لگاؤں۔ تو میں شیخ صاحب کا آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کو برداشت کیا، مجھے بھی پتا تھا کہ میں مولوی بن رہا ہوں تو مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا اس وقت اس کا تاثر عجیب تھا۔ ہم سندھ میں تھے تو وڈیرے نے دعوت کی، اس کا پوتا میں نے دیکھا تو وہ اسے ایسے میری طرف پگڑی باندھی ہوئی، داڑھی بڑی خوبصورت۔ میں نے سمجھا کہ محلے کا بچہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا جی یہ سائیں کا پوتا ہے، وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا عالم بنو گے؟ کہا کہ جی تو چاہتا ہے، دادا نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا۔ ہم ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا سائیں آپ سے نا ایک بھیک مانگنی۔ کہا نہیں سائیں آپ حکم کرو۔ میں نے کہا یہ جو تیرا پوتا ہے نا یہ مجھے دے دو، میں اسے دین پڑھاؤں۔ کہ سائیں یہ ڈاکٹر بنے گا، اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر بنے گا۔ میں نے کہا سائیں ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ایک پوتا عالم بن گیا، آپ کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ تو کہنے لگا سائیں یہ ڈاکٹر بن کے بھی دین کا کام کرے گا۔ میں نے کہا سائیں ایک سچی بات بتانا، میں ڈاکٹر ہوتا مجھے ناشتے پہ بلاتے یا مجھے باہر بٹھاتا، سچی بولنا۔ پھر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا اچھا جی لے جاؤ۔ تو وہ ماشاءاللہ بہت بڑا، بہت ہی علمی شخصیت بنا وہ بچہ، بہت ایکسٹراڈنری۔ اللہ نے اس کے اندر علم کی استعداد کو ماشاءاللہ اجاگر کیا۔ یہ تھوڑی سی کہانی سنائی ہے، ایسے آدمی میں اپنے ماضی سے رشتہ کاٹ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ ہو گیا ہے پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارا بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی، ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔